بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کی کہانیوں کے سلسلے میں ایک اردو کہانی جرنر باز۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ صفدر نے تنہائی میں سندل کو سمجھایا کہ وہ درگزر کی عادت ڈالے، وہ ماں سے کسی قسم کی گستاخی نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ بہت جلد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بات گستاخی کی نہیں، تم انہیں سمجھا تو سکتے ہو۔ سندل نے اپنے تئیں ایک جائز اور معقول بات کی۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، وہ سمجھنے والی شخصیت نہیں ہے۔ میں اپنی ممی کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ انہیں تو ڈیڈی آج تک سمجھا نہیں پائے۔ وہ اپنے سامنے کسی کو کچھ نہیں سمجھتی۔ پتہ نہیں وہ کس رو میں بولتا چلا گیا۔ سندل نے کہا، لیکن یہ اس مسئلے کا حل تو نہیں۔ اس طرح ہماری ٹینشن بڑھتی رہے گی۔ وہ تو فی الحال بڑھے گی۔ صفدر کچھ سوچتے ہوئے بولا، اگر ہم علیحدہ کہیں اپنی رہائش کا بندوبست۔ نہیں، وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولا، میں کوشش کروں گا کہ صغیر اور صفدر یہاں سے رخصت ہو جائیں۔ یہ سارا فتنہ انہی دونوں کا پھیلایا ہوا ہے۔ صغیر مجھ سے بہت خفا ہے۔ ایک تو میں انہیں پسند نہیں کرتا، پھر میں نے ان کی بیٹی کو بھی بڑے کھلے الفاظ میں مسترد کر دیا ہے۔ صغیر منتقم مزاج ہیں، کوئی بھی اوچھی حرکت کر سکتے ہیں۔ ان دونوں سے نمٹنے کے لیے مجھے بھرپور پلاننگ کرنا ہوگی، اور اس کے لیے ہمارا اس بنگلے میں رہنا ضروری ہے۔ مجھے خدشہ ہے اگر میں یہاں نہ رہا تو یہ لوگ بنگلے پر قابض ہو سکتے ہیں۔ وہ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولا، ڈیڈی نے کبھی اپنے سالے صغیر شاہ کو پسند نہیں کیا تھا جب تک وہ ہوش حواس میں تھے۔ صغیر شاہ کو دم مارنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اب جب کہ وہ ایک لا تعلق سے انسان ہو گئے ہیں تو ماموں فرم میں جنرل مینیجر بھی ہو گئے اور بنگلے میں بھی ان کی آمد و شد شروع ہو گئی ہے۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی، سندل نے الجھن زدہ لہجے میں کہا، انکل سمد اتنے بھی مجبور اور بے بس نہیں جتنا وہ خود کو ظاہر کرتے ہیں۔ وہ ہر وقت کیوں خود کو نشے میں ڈبوئے رکھتے ہیں؟ وہ چاہیں تو بنگلے اور بزنس میں اپنے اختیارات استعمال کر سکتے ہیں۔ صفدر نے ٹھنڈی آب بھرتے ہوئے کہا، ڈیڈی پر ہمیشہ ممی نے حکمرانی کی ہے، وہ ہیں ہی ایسی۔ شروع سے اب تک گھر میں انہی کا حکم چلتا آیا ہے۔ پھر ڈیڈی نے پتہ نہیں کس نازک موقع پر اپنا سارا بزنس ممی کے نام کر دیا۔ اب وہی مالک و مختار ہیں، اسی لیے دفتری معاملات میں وہ زیادہ دخل نہیں دیتے۔ اس انکشاف نے سندل کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔ اس نے پوچھا، صفدر، اس کا تو مطلب یہ ہے کہ تم اپنی ممی کی فرم میں ایک ملازم کی حیثیت سے کام کرتے ہو؟ خیر اب ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ وہ جلدی سے بولا، ڈیڈی نے میرے تحفظات کا بھی بہت خیال رکھا ہے۔ بہرحال ممی کے اختیار کو نظر انداز یا چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا مطلب ہے مجھے ہی اپنی برداشت کے دامن کو وسیع و عریض کرنا ہوگا۔ سندل نے خود کلامی کے انداز میں کہا، تم نے مجھے ایک کڑی آزمائش میں ڈال دیا ہے صفدر۔ صفدر بیگ نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ سندل نے بساط بھر صبر سے کام لیا، مگر ساس بہو میں کھٹ پٹ شروع ہو چکی تھی۔ پھر صدف اور صغیر بھی سائقہ کو کمک مہیا کر رہے تھے، جبکہ سندل تنے تنہا اس مقابلے پر ڈٹی ہوئی تھی۔ وہ جس شخص سے مدد کی طلبگار ہو سکتی تھی، اس نے سندل کے سامنے نصیحتوں کا ماؤنٹ ایورسٹ کھڑا کر رکھا تھا۔ ان حالات میں میاں بیوی کے درمیان تلخیاں جنم لینے لگیں، جو رفتہ رفتہ چھوٹی موٹی جھڑپ کی صورت بھی اختیار کرنے لگیں۔ وقوعہ کے روز بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا، اور میاں بیوی کے بیچ بحث اس قدر بڑھ گئی کہ سندل غصے میں اپنے میکے روانہ ہو گئی۔ ازاں بعد پولیس نے اسے محمود آباد سے اپنے شوہر کے الزام پر گرفتار کر لیا۔ یہ تھے وہ حالات جو سندل کی زبانی مجھے معلوم ہوئے۔ میں نے چند باتیں دانستہ یہاں بیان نہیں کی، آپ اسے مصلحت کا تقاضا سمجھ لیں۔ مذکورہ باتیں بھی بعد میں عدالتی کارروائی کے دوران میں آپ کے سامنے لاؤں گا۔ پولیس نے ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد چالان پیش کر دیا۔ اس موقع پر میں نے اپنی موکل کی ضمانت کروانے کی بھرپور کوشش کی، مگر مجھے اس میں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ قتل کے ملزم کی ضمانت بڑی مشکل سے ہوتی ہے، خاص طور پر جب استغاثہ کے پاس قتل کا کوئی عینی شاہد بھی موجود ہو۔ سندل کے کیس میں کچھ اسی قسم کی صورتحال تھی۔ جج نے باقاعدہ سماعت کے لیے تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ آگے بڑھنے سے قبل میں چند ضروری باتوں کا ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے تو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہے۔
اس رپورٹ کے مطابق مقتول صفدر بیگ کی موت صبح 9 اور 10 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ اس کی موت کا سبب دل میں گھسنے والی وہ گولی تھی جو اشاریہ 32 کیلیبر کے ریوالور سے چلائی گئی تھی۔ مقتول کے جسم میں سے 2 گولیاں برآمد ہوئی تھیں، دوسری گولی صفدر کے پیٹ میں لگی تھی، تاہم جان لیوا وہی گولی ثابت ہوئی جس نے دل کو اپنا مسکن بنا لیا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں ایکسپرٹ نے واضح الفاظ میں لکھا تھا کہ دل میں گولی لگنے کے بعد 10-15 منٹ میں مقتول کی موت واقع ہو گئی تھی۔ اسے نزا کی تکلیف سے زیادہ عرصہ نہیں گزرنا پڑا تھا۔ آئندہ پیشی پر عدالت کی باقاعدہ سماعت شروع ہوئی۔ جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی اور میری موکل یعنی اس مقدمے کے ملزم نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد استغاثہ کے گواہوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ استغاثہ کی جانب سے کل 8 گواہوں کی فہرست پیش کی گئی، لیکن میں یہاں پر صرف انہی کا تذکرہ کروں گا جو میری نظر میں اہم ہوں گے۔ سب سے پہلے جج کی اجازت لے کر اس مقدمے کا تفتیشی افسر کٹہرے میں آیا اور استغاثہ کے حق میں اور اپنی کارکردگی کو ثابت کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی تقریر کی۔ استغاثہ کی وضاحت ختم ہوئی تو میں جرح کے لیے گواہوں والے کٹہرے کے نزدیک آ گیا۔ تفتیشی افسر بے داغ اور کلف دار وردی میں بہت سمارٹ نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس کا سر تپا جائزہ لیا اور زیر لب مسکراتے ہوئے پوچھا، آئی او صاحب، کیا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ صلاح الدین، اس نے بتایا۔ میں نے کہا، صلاح الدین صاحب، اگر میں آپ کو تفتیشی افسر کے بجائے آپ کے اصل نام سے پکاروں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ قطعی نہیں، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ آپ مجھے صلاح الدین یا آئیو یا تفتیشی افسر یا ASI یا جو دل چاہے کہہ کر پکار سکتے ہیں۔ وہ رینک کے اعتبار سے ASI تھا۔ میں نے باقاعدہ سوالات کی طرف آتے ہوئے پوچھا، آئیو صاحب، آپ کو اس واردات کی اطلاع کتنے بجے دی گئی تھی؟ تھانے میں رکھے روز نامچے کے مطابق یہ اطلاع صبح 9:50 پر دی گئی تھی، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، اطلاع کس نے دی اور کس ذریعے سے دی؟ یہ اطلاع فون پر دی گئی، اس نے بتایا، اور اطلاع دینے والے شخص کا نام صغیر شاہ، جو مقتول کا سگا ماموں ہے اور ان کی فرم کا جنرل مینیجر بھی۔ کریکٹ۔ میں نے سر کو اثباتی جنبش دی اور پوچھا، آپ کتنے بجے جائے واردات پر پہنچے تھے؟ 10:30 بجے۔ ایکسیلنٹ، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ اس سلسلے میں آپ نے کافی ایفیشنسی دکھائی ہے، ورنہ پولیس والے ہڈ حرامی کے لیے بہت مشہور ہیں۔ آبجیکشن یور آنر، وکیل استغاثہ نے احتجاجی لہجے میں کہا۔ فاضل وکیل محکمہ پولیس کے لیے قابل اعتراض الفاظ استعمال کر رہے ہیں، انہیں اس سلسلے میں تنبیہ کی جائے۔ جج نے وکیل سرکار کے اعتراض کو درست مانتے ہوئے مجھے ہدایت کی کہ میں اپنے بیان میں سے الفاظ ہڈ حرام کو خارج کر دوں۔ میں نے جج کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مذکورہ بالا الفاظ کو سست اور غیر ذمہ دار سے بدلتے ہوئے انکوائری افسر سے دوبارہ وہی سوال پوچھا۔ اس نے جواب دیا، تمام پولیس والے ایک جیسے نہیں ہوتے، ہم اپنے فرض کو ادا کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں اور اس سلسلے میں کوتاہی سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے اگلا سوال کیا، جب آپ جائے وقوع پر پہنچے تو مقتول کی کیا پوزیشن تھی؟ جائے واردات کا تفصیلی نقشہ چالان کے ساتھ موجود ہے، جس میں خاص طور پر مقتول اور آلۂ قتل کا ذکر کیا گیا ہے۔ وکیل استغاثہ اچانک بول اٹھا، لگتا ہے آپ نے کیس فائل کا اچھی طرح مطالعہ نہیں کیا۔ اس نے ایک طرح سے مجھ پر چوٹ کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے اس کی وضاحت کو نظر انداز کرتے ہوئے تفتیشی آفیسر سے پوچھا، میں دراصل یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جب آپ جائے وقوع پر پہنچے تو قاتل کی گولیوں کا نشانہ بننے والا صفدر بیگ زندہ تھا یا اس کی سانسیں پوری ہو چکی تھیں؟ اس کی سانسیں پوری ہو چکی تھیں، اس نے بتایا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول کی موت 9 اور 10 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی، جبکہ ہم 10:30 بجے وہاں پہنچے تھے۔ آلۂ قتل آپ کو جائے واردات پر ہی پڑا مل گیا تھا؟ جی ہاں، اس نے مختصر جواب دیا۔ میں نے جراح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، کیا یہ سچ ہے کہ مقتول کو جس آتشی ہتھیار سے قتل کیا گیا وہ ایک ریوالور ہے اور اس کا کیلیبر اشاریہ 3.2 ہے؟ ہاں، یہ سچ ہے، اس نے بتایا۔ آلۂ قتل حاصل کرنے کے بعد آپ نے اس کا سرسری جائزہ لیا تھا؟ اس نے اثبات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، ریوالور کے کتنے چیمبرز خالی ہو چکے تھے؟ 3 گولیاں اس وقت چیمبرز میں موجود تھیں، اس نے بتایا۔ اس کا یہی مطلب ہے کہ باقی 3 چیمبرز خالی ہو چکے تھے۔ آپ نے جائے وقوع کا تفصیلی معائنہ کرنے کے بعد رپورٹ تیار کی ہوگی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی اسی جانب اشارہ کرتی ہے
کہ مقتول کے جسم سے صرف 2 گولیاں برآمد ہوئی ہیں، ایک دل کے اندر سے اور دوسری پیٹ میں سے۔ میں نے ایک لمحے کا توقف کرنے کے بعد پوچھا، تیسری گولی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کا کہیں سراغ ملا؟ میں اس سلسلے میں بھلا کیا کہہ سکتا ہوں؟ وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا، ممکن ہے ریوالور میں سے ایک گولی پہلے کبھی چلائی گئی ہو، یا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس میں سرے سے 5 گولیاں ہی بھری گئی ہوں۔ ایسا کرنے پر کوئی پابندی تو نہیں ہے؟ کوئی پابندی نہیں ہے۔ میں نے اسی کے الفاظ سرسری انداز میں دہرائے اور اگلا سوال کیا، آپ نے آلۂ قتل پر سے فنگر پرنٹس تو ضرور اٹھائے ہوں گے؟ اٹھانے کی کوشش کی گئی مگر کامیابی نہیں ہوئی۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، ریوالور کو بڑی ہوشیاری اور چالاکی سے کسی کپڑے وغیرہ میں پکڑ کر استعمال کیا گیا تھا، اس لیے واضح فنگر پرنٹس نہیں بن سکے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے قاتل نے دستانوں کا استعمال کیا ہو۔ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے، اس نے تائید کی۔ میں نے پوچھا، آپ نے میری موکل کو کتنے بجے گرفتار کیا تھا؟ لگ بھگ 11:30 بجے۔ آپ کو کیسے علم ہوا کہ میری موکل نے اپنے شوہر کو قتل کیا ہوگا؟ اس نے بتایا، جس شخص نے تھانے فون کر کے اس واردات کی اطلاع دی تھی، اسی نے مجھے بتایا کہ سندل نے اپنے شوہر کو قتل کر دیا ہے۔ محمودہ آباد کا پتہ ہمیں مقتول کی ماں سائقہ بیگم نے دیا تھا۔ اس واردات کے بعد ملزم جائے وقوع سے فرار ہو گئی تھی اور سائقہ بیگم کو پورا یقین تھا کہ وہ سیدھی اپنے میکے گئی ہوگی، اور ایسا ہی ہوا بھی۔ ہم نے ملزم سندل کو اس کے والدین کے گھر واقعہ محمودہ آباد سے گرفتار کر لیا۔ جب آپ ملزم کے میکے پہنچے تو وہ کیا کر رہی تھی؟ اپنی والدہ صابرہ کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ گھر میں اس وقت اور کون کون موجود تھا؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، ان دونوں کے سوا گھر میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ صدیق کی زبانی مجھے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ سندل کی گرفتاری کے وقت وہ اپنے دفتر میں تھا اور اس کی بیوی صابرہ نے فون کر کے اسے واقعے کی اطلاع دی تھی۔ سندل کا چھوٹا بھائی یقیناً اس وقت سکول گیا ہوگا۔ میں نے تفتیشی افسر سے سوال کیا، ملزم کو گرفتار کرنے کے بعد آپ نے اس کے فنگر پرنٹس لیے تھے؟ ظاہر ہے یہ تو کارروائی کا ایک حصہ ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ حالانکہ آلۂ قتل پر کسی قسم کے نشانات نہیں پائے گئے تھے، میں نے عام سے انداز میں کہا۔ اس لیے لگتا ہے آپ خاصے ہوشیار اور فرض شناس ASI ہیں۔ وہ اپنی تعریف سن کر خوش ہو گیا اور پھر سادگی سے بولا، آپ اگر ایسا سمجھتے ہیں تو پھر یہی ہوگا۔ میں نے جرح کے سلسلے کو اختتامی مراحل کی طرف لاتے ہوئے کہا، آپ نے گرفتاری کے بعد ملزم کے ہاتھوں کا پیرافن ٹیسٹ کیا تھا؟ یہ ایک مخصوص قسم کا کیمیکل ٹیسٹ ہوتا ہے جس سے فائرنگ کرنے والے شخص کے ہاتھوں پر موجود بارودی ذرات کا پتہ چلایا جاتا ہے۔ عام طور سے یہ ذرات دکھائی نہیں دیتے۔ تفتیشی افسر ASI صلاح الدین نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا، ہم نے اس ٹیسٹ کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ ملزم سندل میکے پہنچنے کے بعد اپنا منہ ہاتھ اچھی طرح دھو چکی تھی، اس لیے ہم نے اس کے ہاتھوں کا پیرافن ٹیسٹ نہیں کروایا۔ میں نے کہا، تو آپ کے خیال میں ہاتھ دھونے سے وہاں موجود تمام بارودی ذرات رخصت ہو جاتے ہیں؟ اس نے الٹا مجھ سے سوال کر دیا۔ تو ایسا نہیں ہوتا؟ ایسا ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ بہرحال آپ کو یہ ٹیسٹ ضرور کروانا چاہیے تھا۔ میں نے کہا، ہمیں اس کیس میں ایک عینی شاہد مل گیا تھا، اس لیے بھی ہمیں یقین تھا کہ قتل ملزم سندل ہی نے کیا ہے۔ آپ اشارہ استغاثہ کے ایک معزز گواہ صغیر شاہ کی طرف کر رہے ہیں نا؟ اس نے اس بات میں گردن کو حرکت دی۔ میں نے پوچھا، گرفتاری کے وقت میری موکل نے کس قسم اور رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا؟ اس نے جواب دیا، ملزم سندل نے اس وقت فیروزی رنگ کا شلوار سوٹ پہن رکھا تھا۔ شلوار سادہ تھی جبکہ قمیض پھولدار۔ مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب عالی۔ میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی جرح کو ختم کیا۔ اس کے بعد جج کی اجازت پا کر وکیل استغاثہ نے اپنا پہلا گواہ پیش کیا۔ صادق علی نامی یہ شخص سائقہ بیگم کا ایک گھریلو ملازم تھا جو مختلف قسم کے کام سر انجام دیتا تھا۔ صادق علی کی عمر لگ بھگ 35 سال رہی ہوگی۔ اس نے گواہوں کے کٹہرے میں آ کر سچ بولنے کا حلف اٹھایا اور پھر اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ یہ بیان اس بیان سے بڑی حد تک ملتا جلتا تھا جو اس نے وقوع کے روز پولیس کو دیا تھا۔ ایک بات واضح کر دوں کہ عدالت میں گواہوں کو باری باری بلایا جاتا ہے، ایک وقت میں صرف ایک گواہ ہی کٹہرے میں موجود ہوتا ہے۔ یہ احتیاط اس لیے ملحوظ رکھی جاتی ہے تاکہ ایک شخص کی گواہی سے دوسرے کا بیان متاثر نہ ہو۔ ویسے یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول بھی نہیں۔ جج کے حکم پر بعض پیچیدہ کیسز کے اندر بیک وقت دو گواہوں کو ایک ساتھ کمرے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے۔
ایسا اس صورت میں ہوتا ہے جب جج کسی معاملے میں براہ راست تصدیق یا تردید چاہ رہا ہو۔ دونوں گواہ باری باری کٹہرے میں آ کر جج کے سوالوں کے جوابات دیتے ہیں۔ استغاثہ کے گواہ صادق علی کا بیان ریکارڈ ہو چکا تو وکیل استغاثہ نے اس سے چند سرسری نوعیت کے سوالات پوچھنے کے بعد اپنی جرح ختم کر لی۔ پھر میں کٹہرے کے نزدیک پہنچ گیا۔ صادق علی، میں نے گواہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہیں سائقہ بیگم کے پاس کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ لگ بھگ 5 سال، اس نے جواب دیا۔ تمہاری ملازمت کی نوعیت کیا ہے؟ میں ہر قسم کے اوپری کام کرتا ہوں۔ کیا تمہاری رہائش بھی سائقہ بیگم کے بنگلے ہی میں ہے؟ جی ہاں، اس نے بتایا۔ اکیلی جان ہوں، اس لیے ادھر ہی سرونٹ کوارٹر میں پڑا رہتا ہوں۔ اکیلی جان کیوں ہو بھائی؟ میں نے سرسری انداز میں پوچھا۔ کیا تم نے ابھی شادی نہیں کی یا تمہاری فیملی کسی دوسرے شہر میں رہتی ہے؟ اس نے جواب دیا، میں ابھی تک کنوارا ہوں۔ صادق علی، تم گزشتہ 5 سال سے سائقہ بیگم کے بنگلے پر ملازم ہو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ چھوٹے بیگ صاحب کی شادی تمہاری نظروں کے سامنے ہوئی ہے؟ جی ہاں، یہ زیادہ پرانی بات نہیں۔ ملزم سندل تمہیں کیسی لگی تھی؟ اس نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے اپنے سوال کی وضاحت کرتے ہوئے پوچھا، میرا مطلب ہے میری موکل کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا تھا؟ ٹھیک ٹھاک ہی تھا جناب۔ اس دوران میں کبھی تمہاری اس سے لڑائی تو نہیں ہوئی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب، وہ جلدی سے بولا۔ سندل صاحبہ کی حیثیت میری مالکن جیسی تھی، ایک نوکر اپنی مالکن سے کیوں کر لڑائی جھگڑا کر سکتا ہے؟ وہ تو میرا بہت خیال رکھتی تھیں۔ میں نے کہا، کیا یہ سچ ہے کہ سائقہ بیگم سے اس کی اکثر لڑائی فساد ہوتا رہتا تھا؟ وہ گول مول جواب دیتے ہوئے بولا، جناب آپ تو سیانے آدمی ہیں، ساس بہو کا تو رشتہ ہی ایسا ہے کہ نوک جھونک لازمی ہے۔ میں نے سنا ہے سائقہ بیگم غصے کی خاصی تیز ہیں۔ میں نے کہا، کیا ملزم سندل بھی اسی طبیعت کی مالک تھیں؟ کیونکہ جب دونوں طرف برابر کا مقابلہ ہو تو پھر جنگ ضرور ہوتی ہے۔ اس نے جواب دیا، ملزم سندل صلح پسند اور خوش اخلاق تھیں۔ مجھے پتہ چلا ہے سائقہ بیگم اپنی بہو کو پسند نہیں کرتی تھیں۔ میں نے کبھی اس حد تک جاننے کی کوشش نہیں کی، وہ محتاط انداز میں بولا۔ میں نے پوچھا، وقوعہ کے روز تم بنگلے پر موجود تھے؟ اس نے اسبات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، اس روز کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ استغاثہ کے گواہ صادق علی نے جواب دیا، میں اس وقت کچن میں مصروف تھا کہ اچانک فائرنگ کی آواز سنائی دی۔ میں کام چھوڑ کر آواز کی سمت لپکا، پھر مجھے معلوم ہوا کہ سندل چھوٹے بیگ صاحب کو قتل کر کے فرار ہو گئی ہے۔ تم نے کتنے بجے فائرنگ کی آواز سنی تھی؟ اس وقت صبح کے 9 بجے تھے۔ کیا یہ تمہارا اندازہ ہے یا تم نے باقاعدہ گھڑی میں وقت دیکھا تھا؟ اس نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، جب فائرنگ کی صدائیں میرے کانوں تک پہنچی تو اس وقت میں اتفاق سے دیوار گیر کلاک کو دیکھ رہا تھا، اس لیے مجھے یہ وقت یاد رہ گیا ہے۔ تم نے لفظ صدائیں استعمال کیا ہے، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہاں 1 سے زائد گولیاں چلی تھیں؟ جی ہاں، وہ 2 یا 3 گولیوں کی آوازیں تھیں۔ 2 یا 3؟ میں نے کڑے انداز میں دریافت کیا۔ میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ بے بسی سے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ میں سمجھ گیا کہ اسے جتنا سبق یاد کرایا گیا تھا وہ اس سے آگے ایک لفظ بھی نہیں جانتا تھا۔ میں نے سلسلہ سوالات کو دراز کرتے ہوئے پوچھا، جب تم فائرنگ کے مقام پر پہنچے تو تم نے وہاں کیا دیکھا؟ میں نے چھوٹے بیگ صاحب کو خون میں لت پت پایا، اس نے جواب دیا۔ ان کا لباس سینے اور پیٹ کے مقام سے خون آلود ہو رہا تھا۔ کیا مقتول اس وقت تک زندہ تھا؟ میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا جناب، وہ ایک جھرجھری لیتے ہوئے بولا۔ میں صفدر صاحب کی حالت دیکھ کر بے انتہا خوفزدہ ہو گیا تھا، اس لیے میں اس بات پر دھیان نہیں دے سکا کہ وہ اس وقت زندہ تھے یا جان ہار چکے تھے۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر میرے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ تم نے تھوڑی دیر پہلے میرے ایک سوال کے جواب میں بتایا ہے کہ جب تم جائے وقوعہ پر پہنچے تو تمہیں پتہ چلا میری موکل اپنی شوہر کو قتل کر کے بنگلے سے فرار ہو گئی ہے۔ میں نے گواہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم نے اپنی آنکھوں سے اسے فرار ہوتے دیکھا تھا؟ اس نے الجھن زدہ چہرے کے ساتھ نفی میں گردن ہلا دی۔ میں نے زور دے کر پوچھا، جب کہ تم فائرنگ کی آواز سنتے ہی جائے وقوعہ کی طرف دوڑ پڑے تھے؟ وہ بولا، میرے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی وہ جا چکی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا ملزم سندل کے فرار کے بارے میں تمہیں کسی اور نے بتایا تھا؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، مجھے یہ بات صغیر صاحب نے بتائی تھی۔ کیا صغیر شاہ موقع پر موجود تھا؟ جی موجود تھا۔ اس کے علاوہ جائے وقوعہ پر اور کون کون تھا؟ صرف بیگم صاحبہ۔ تمہارا مطلب ہے سائقہ بیگم؟ جی ہاں، میرا یہی مطلب ہے، اس نے جواب دیا۔ صفدر بیگ کا قتل کس جگہ ہوا تھا؟ میں نے پوچھا۔
اس نے بتایا ان کے بیڈ روم میں۔ کیا تم سیدھے مقتول کے بیڈ روم میں جا گھسے تھے؟ نہیں جناب، وہ نفی میں جواب دیتے ہوئے بولا۔ اندر تو میں 10 منٹ بعد گیا تھا، لیکن بیڈ روم سے باہر ہی صغیر صاحب نے مجھے اس واقعے کے بارے میں بتا دیا تھا۔ میں نے استغاثہ کے گواہ سے پوچھا، صادق علی، کیا اس موقع پر ملزم کو فرار سے روکنے یا اس کا پیچھا کرنے کی کوشش نہیں کی گئی تھی؟ جناب، فائرنگ کے بعد تو بنگلے میں ایک افراتفری مچ گئی تھی۔ اس نے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ملزم کے تعاقب پر کون دھیان دیتا؟ میں نے پوچھا، جب تم جائے وقوع پر پہنچے تو بیڈ روم کا دروازہ بند تھا یا کھلا ہوا تھا؟ دروازہ بند تھا، اس نے مختصر جواب دیا۔ اور صغیر شاہ اس بند دروازے کے باہر کھڑا تھا؟ جی ہاں۔ کیا سائقہ بیگم بھی صغیر شاہ کے پاس موجود تھی یا وہ بیڈ روم کے اندر تھی؟ میں نے استفسار کیا۔ تھوڑی دیر پہلے تم معزز عدالت کے روبرو بیان کر چکے ہو کہ جائے وقوع پر صغیر شاہ کے علاوہ بیگم صاحبہ بھی موجود تھیں۔ اس نے ایک لمحہ سوچنے کے بعد جواب دیا، وہ دونوں بند دروازے کے باہر کھڑے تھے۔ میں نے پوچھا، کچن سے جائے واردات کا فاصلہ کتنا ہوگا؟ فاصلہ؟ اس نے متذبذب نظر سے مجھے دیکھا۔ اس طرح میں کیا بتا سکتا ہوں جناب؟ تم اس طرح نہیں بتا سکتے تو اس طرح بتا دو، میں نے مبہم انداز میں کہا۔ وہ الجھ کر بولا، میں آپ کا مطلب نہیں سمجھ سکا جناب۔ میں نے سوال کیا، صادق علی، تمہیں کچن سے جائے وقوع پر پہنچنے میں کتنا وقت لگا ہوگا؟ بمشکل 15 سیکنڈ، وہ تامل کرتے ہوئے بولا۔ اور اگر اسی رفتار سے تمہیں جائے وقوع سے بنگلے کے مین گیٹ تک جانا پڑے تو کتنا وقت درکار ہوگا؟ 30 سیکنڈ رکھ لیں، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا، کیونکہ بنگلے کا گیٹ بیڈ روم سے خاصے فاصلے پر ہے اور راستہ بھی گھماؤ پھراؤ والا ہے۔ میں نے گواہ پر جرح ختم کر دی۔ عدالت کا مقررہ وقت ختم ہونے میں صرف 5 منٹ رہ گئے تھے۔ اس قلیل مدت میں کسی مزید گواہ کو ٹرائی نہیں کیا جا سکتا تھا، لہٰذا جج نے تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان فرما دیا۔ منظر اسی عدالت کا تھا اور گواہوں کے کٹہرے میں سائقہ بیگم کا چوکیدار صبور خان کھڑا تھا۔ صبور کی عمر 40 سے متجاوز تھی۔ وہ حلف اٹھانے کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کروا چکا تو وکیل استغاثہ نے چند سرسری سوالات کے بعد اسے میرے حوالے کر دیا۔ میں نے چوکیدار صبور خان پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے کہا، تمہاری ڈیوٹی کب سے کب تک ہوتی ہے؟ میں دن رات ادھر بنگلے پر ہی رہتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ اپنا ڈیوٹی 24 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے تم سائقہ بیگم کے مستقل ملازم ہو؟ بالکل پکا پکا، وہ اسبات میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا۔ صبور خان، وقوع کے وقت تم بنگلے کے کس حصے میں تھے؟ وہ مضبوط لہجے میں بولا، ادھر گیٹ پر موجود تھا۔ کیا تم 24 گھنٹے گیٹ پر موجود رہتے ہو؟ اس نے اسبات میں جواب دیا اور بتایا، گیٹ کے پاس جو چھوٹا سا کیبن بنا ہوا ہے نا، ادھر آرام فرماتا ہے اور گیٹ پر ڈیوٹی دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بنگلے کے ایک بیڈ روم میں فائرنگ کی آواز آئی تو تم اپنی ڈیوٹی دے رہے تھے، یعنی گیٹ پر موجود تھے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اس وقت اپنے کیبن میں چپل تبدیل کر رہا تھا۔ کیا تم نے کیبن میں فائرنگ کی آواز سنی تھی؟ ہاں، نے فائرنگ کی آواز سنی تھی۔ کتنی گولیاں چلی تھی؟ صرف 2۔ 2 یا 3؟ 2۔ تمہارے 2 ٹوک لہجے سے ظاہر ہوتا ہے تم نے فائرنگ کی آواز بہت واضح سنی تھی۔ میں نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اسی لیے تمہیں فائر کی تعداد اچھی طرح یاد ہے۔ ہر کام بہت توجہ سے کرتا ہے، وہ سینہ ٹھونکتے ہوئے بولا۔ میں نے پوچھا، فائرنگ کی آواز سنتے ہی تم نے سب سے پہلے کیا کیا تھا؟ بنگلے کے اندرونی حصے کی جانب دوڑا تھا۔ پھر تم نے کیا دیکھا اندرونی حصے میں؟ نے اندرونی حصے میں بہت کچھ دیکھا اور بیرونی حصے میں بھی، وہ آنکھیں سکیڑتے ہوئے بولا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ میں نے سنجیدگی سے اسے گھورا۔ وہ بولا، وکیل صاحب، ہمارا مطلب یہ ہے کہ بنگلے کے اندر بیڈ روم میں نے صفدر سیب کی لاش دیکھا تھا، لیکن اندر پہنچنے سے پہلے نے سندل بی بی کو بنگلے کے بیرونی حصے میں دیکھا تھا۔ اچھا، میں نے آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا، جیسے صبور خان نے کوئی حیرت ناک بات کی ہو۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، جب تم نے سندل بی بی کو بنگلے کے بیرونی حصے میں دیکھا تو وہ کیا کر رہی تھی؟ وہ بہت پریشانی اور جلدی میں بنگلے کے گیٹ کی طرف جا رہی تھی۔ تم نے اس کی پریشانی کا سبب معلوم نہیں کیا؟ میں نے اس سے پوچھا، اندر کیا ہوا بی بی صاحب؟ یہ فائرنگ کی آواز کیسا تھا؟ صبور خان نے تھوک نگلتے ہوئے کہا۔ پھر ملزم نے تمہیں کیا جواب دیا؟ کچھ بھی نہیں، وہ خاموشی سے گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ اور تم؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ بنگلے کے اندرونی حصے میں چلا گیا، اس نے جواب دیا۔
میں نے استفسار کیا تم نے اندر جا کر کیا دیکھا؟ صفدر سیب کی لاش، وہ ٹھوس لہجے میں بولا۔ کیا تم سیدھے مقتول کے بیڈ روم میں جا گھسے تھے؟ اس نے اسبات میں اپنے سر کو جنبش دی۔ میں نے اگلا سوال کیا، بیڈ روم کے اندر اور کون کون موجود تھا؟ صغیر سیب، میڈم سائقہ اور صادق علی، صبور خان نے جواب دیا۔ میں نے فاتحانہ نظر سے وکیل استغاثہ کو دیکھا، اس کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا گیا۔ میں دوبارہ کٹہرے میں کھڑے ہوئے استغاثہ کے گواہ صبور خان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ صبور خان، تم کتنے وقت کی نماز پڑھتے ہو؟ پورے 5 وقت کی، اس نے فخر سے سینہ پھلاتے ہوئے کہا، اور اکثر تہجد بھی پڑھ لیتا ہوں۔ میں نے کاٹ دار آواز میں پوچھا، اور جھوٹ کتنے وقت بولتے ہو؟ گواہ کے جواب دینے سے پہلے ہی وکیل استغاثہ چلا اٹھا، آبجیکشن یور آنر۔ جج نے سوالیہ نظر سے وکیل سرکار کو دیکھا۔ وہ احتجاجی لہجے میں بولا، فاضل وکیل استغاثہ کے معزز اور پرہیزگار گواہ کی بے عزتی کر رہے ہیں، بلکہ اس شریف انسان پر جھوٹ بولنے کا الزام لگا رہے ہیں۔ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، میں بے پرواہی سے بولا۔ میں نے تو گواہ سے صرف ایک سادہ سا سوال پوچھا ہے۔ آپ نے گواہ کی نیت پر شک کیا ہے، اسے دروغ گو کہا ہے۔ وکیل استغاثہ خاصے جوش میں تھا۔ آپ نے اس کی عمر کا بھی خیال نہیں کیا؟ وکیل سرکار کو جواب دینا ضروری ہو گیا تھا۔ میں نے نہایت متحمل انداز میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے فاضل دوست، پہلی بات تو یہ کہ جھوٹ بولنے کا تعلق عمر کے کسی خاص حصے سے نہیں ہوتا۔ انسان جب چاہے، عمر کے جس حصے میں چاہے، بڑی فراخ دلی سے دروغ گوئی کر سکتا ہے۔ میں نے ایک لمحے کا توقف کیا، پھر سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، اور جہاں تک استغاثہ کے گواہ صبور خان پر دروغ گوئی کا الزام لگانے کا معاملہ ہے، تو میں نے سرے سے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ میں نے تو صرف اس بندہ خدا سے اتنا پوچھا تھا، وہ دن میں کتنی مرتبہ جھوٹ بولتا ہے؟ اگر وہ جھوٹا نہیں، دروغ گوئی نہیں کرتا، تو نہایت ہی سادہ الفاظ میں جواب دے سکتا ہے۔ اس میں ایسی کیا مشکل ہے؟ وکیل استغاثہ اس مدلل تقریر سے کچا ہو گیا اور خجالت آمیز نظر سے جج کو دیکھنے لگا۔ جج نے مجھ سے دریافت کیا، بیگ صاحب، کیا آپ نے گواہ سے یہ سوال کسی خاص مقصد کے تحت کیا ہے؟ انتہائی خاص مقصد کے تحت جناب عالی۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے ٹھوس لہجے میں کہا، لیکن میں اس سلسلے میں سر دست کوئی وضاحت نہیں کروں گا۔ اپنے اس مقصد کو میں بعد میں کھول کر بیان کروں گا، فی الحال یہ ذکر مناسب نہ ہوگا۔ جج نے مجھے جرح جاری رکھنے کی اجازت دے دی۔ میں نے کٹہرے میں موجود صبور خان سے پوچھا، تم نے ابھی تک میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ وہ جزبز ہوتے ہوئے بولا، وکیل صاحب، ہم جھوٹ اور جھوٹے سے بہت نفرت کرتا ہے، ایسا لوگ ہم کو پسند نہیں۔ ہم خود بھی جھوٹ بولنے سے بچنے کی ہر ممکن کوشش فرماتا رہتا ہے۔ جزاک اللہ، میں نے کراری آواز میں کہا۔ وہ متذبذب نظر سے مجھے دیکھنے لگا، جیسے یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہا ہو کہ میں نے جزاک اللہ کے الفاظ ادا کر کے اس کی تعریف کی تھی یا پھر اس پر طنز اچھالا تھا۔ میں نے اسے مخمصے میں دیکھ کر سوال کیا، صبور خان، جب تم فائرنگ کی آواز سن کر بنگلے کی اندرونی جانب دوڑے تو تمہیں ملزم صندل دکھائی دی تھی، جو بنگلے کے اندرونی حصے سے نکل کر بڑی تیزی سے باہر کی جانب جا رہی تھی۔ تم نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ بالکل ٹھیک بول رہے ہو وکیل صاحب، وہ تصدیق کرنے والے انداز میں بولا۔ یہ ساری باتیں ہم نے ہی آپ کو بتائی ہیں۔ جہاں اتنی باتیں بتائی ہیں وہیں ایک اور بات بھی بتا دو، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ وہ ہماتن گوش ہو گیا۔ میں نے تیکھے لہجے میں پوچھا، بنگلے سے نکلتے وقت ملزم صندل نے کون سا لباس پہنا ہوا تھا؟ ہمارے خیال میں صندل بی بی نے گلابی رنگ کا شلوار قمیص پہنا ہوا تھا۔ خیال میں یا یقیناً؟ میں نے اسے گڑبڑانے کے لیے پوچھا۔ وہ بولا، یقیناً وکیل صاحب، مجھے گواہ سے مزید کچھ نہیں پوچھنا یور آنر۔ میں نے جج کی طرف روئے سخن پھیرتے ہوئے کہا اور جرح ختم کر دی۔ اس کے بعد استغاثہ کا اگلا گواہ صدام حسین کٹہرے میں آیا۔ صدام حسین سامنے والے بنگلے میں رہتا تھا، ایک طرح سے وہ سائقہ بیگم کا پڑوسی تھا۔ صدام کی عمر 45 کے قریب رہی ہوگی۔ وہ ایک معروف گارمنٹس فیکٹری کا مالک تھا۔ وقوعہ کے روز اس نے ملزم صندل کو اپنے بنگلے یعنی سائقہ کے بنگلے سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے پولیس نے اسے گواہوں میں شامل کر لیا تھا۔ صدام حسین اس وقت ایک نفیس سفاری سوٹ میں ملبوس تھا۔ اس نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا، پھر اپنا مختصر بیان ریکارڈ کروا دیا۔ یہی بیان وہ پہلے پولیس کو بھی دے چکا تھا۔ وکیل استغاثہ نے اپنی باری نمٹاتے ہوئے اس سے مختلف سوالات کیے۔ ان سوالات کا مقصد صرف اتنا سا تھا کہ وقوعہ کے روز ملزم اپنے گھر سے
بہت پریشانی کی حالت میں نکلی تھی۔ وکیل سرکار عدالت کو باور کروانا چاہتا تھا کہ ملزم سندل کی گھبراہٹ کے پیچھے اس کے فعل کا ہاتھ تھا۔ وہ قتل جیسا سنگین جرم کر کے وہاں سے فرار ہوئی تھی۔ وکیل استغاثہ نے جیسے ہی گواہ کو فارغ کیا، میں جج سے اجازت لے کر کٹہرے کے قریب پہنچ گیا اور وہاں موجود صدام حسین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ کا نام بہت گریسفل ہے۔ وہ دھیرے سے مسکرایا اور بولا، تھینک یو، آپ کی تعریف میں کوئی مبالغہ نہیں۔ میں نے کہا، آپ کب سے سائقہ بیگم یعنی مقتول کے پڑوسی ہیں؟